بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جس کو اللہ پاک نے احسن القصص کہہ کر فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے سب سے اچھا قصہ۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، عاشر، یوسف اور بنیامین ہیں۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے والد کے پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کا نشان تھا، اس لیے حضرت یعقوب ان سے بہت محبت فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ اپنے والد ماجد کے پاس گئے اور جا کے ان کو اپنا سارا خواب سنا دیا۔ یہ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ خبردار، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ لوگ تم سے حسد کریں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور منصوبہ بندی کرنے لگے کہ کس طرح ہم یوسف کو اپنے گھر سے دور لے جائیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم یوسف کو جنگل میں لے جاتے ہیں اور جنگل میں کنویں میں پھینک دیں گے۔ لہٰذا وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور وہ حضرت یوسف کو لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے کنویں میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو کنویں میں سے غرق ہونے سے بچا لیا اور آپ کا سارا خوف و ہراس دور کر دیا۔ گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا، وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں ڈال دیا تو انہوں نے آپ کے کرتے کو ایک بکری کے خون سے لت پت کر دیا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ مکان کے باہر ہی سے چیخے مار مار کر رونے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے باہر آئے اور دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشکبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا کہ کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زہر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے کنویں میں آیا۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے سہارے کنویں سے باہر نکل آئے، اور مالک بن زہر نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو خریدو اور اس کو یہاں سے بہت دور لے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زہر کے ہاتھ صرف 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زہر ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت ہی گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و کرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور ان کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مولا عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر سے بھاگ نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پھاڑ دیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو کر ان دونوں میں سے کون سچا ہے سوچ رہے تھے کہ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بھلا رہی تھی۔ پھر آپ نے 7 برس یا 12 برس جیل خانہ میں گزارے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت